تراویح کے بارے میں یہ ہے کہ احباب بڑا بعض احباب کی طرف سے یہ سوال آتا ہے جی نماز تراویح 8 ہیں یا نماز تراویح 12 ہیں کہ نماز تراویح 20 ہیں؟ اب یہ بڑا مسئلہ ہے، احباب پوچھتے بھی ہیں اس پر حضور جامع عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث شاہد ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سوال ہوتا ہے، سوال کیا گیا کہ حضور کی رات کی نماز کیا تھی، اور پھر دوسرا سوال کرنے والے نے یہ کیا کہ حضور کی رمضان کی راتوں میں رات کی نماز کیا تھی، تو آپ فرماتی ہیں کہ حضور رمضان اور غیر رمضان نماز عشاء کے فرضوں اور وتروں کے درمیان 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، رمضان اور غیر رمضان۔ اب رمضان تو آ گیا تو غیر رمضان کیا ہے؟ غیر رمضان ہے باقی 11 مہینے۔ تو اس حدیث پاک میں یہ جو لفظ ہے اس سے مراد نماز تہجد ہے کہ حضور نماز عشاء کے فرضوں اور نماز عشاء کے وتر جو ہے وہ حضور نماز تہجد کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ اور نماز تہجد کب پڑھی جاتی ہے؟ فقہ حنفی کے مطابق ہے اس وقت تک بندہ نماز تہجد نہیں پڑھ سکتا جب تک وہ نماز عشاء پڑھ کے کچھ دیر کچھ لمحے سو نہیں جاتا۔ جب وہ کچھ لمحے سو کر اٹھے گا تو پھر نماز تہجد کا وقت شروع ہوگا۔ چاہے بندہ 8 بجے سوئے 9 بجے اٹھ جائے تو اب نماز تہجد کا وقت شروع ہے، وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور نماز تہجد اگر بندہ نہیں سوتا تو رات کو جو بھی نفل پڑھے گا وہ صلاۃ اللیل کے ہوں گے، نماز تہجد کے نہیں ہوں گے۔ اب اس حدیث پاک سے یہ پتا چلا کہ جو حضور کے نماز ادا کیا کرتے تھے نماز عشاء اور وتروں کے درمیان 8 رکعت وہ نماز تہجد تھی، 8 رکعت تراویح نہیں تھی۔ اب حضور نے تراویح کتنے دن ادا کیے؟ حضور جامع عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز تراویح 3 دن جماعت کے ساتھ ادا کی ہے اور وہ 20 رکعتیں ہی پڑھی ہیں۔ 3 دن کے بعد حضور نے نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی، حکم دے دیا کہ جو جہاں چاہتا ہے مسجد میں پڑھنا چاہتا ہے مسجد میں پڑھے، گھر میں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ گھر میں پڑھ لے۔ اب 20 رکعت نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کا جو حکم ہے یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے دور خلافت میں جاری کیا۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں آپ مسجد میں آتے ہیں، تشریف لائے مسجد نبوی سیر میں آئے، اب دیکھا کہ 4 بندے یہاں پڑھ رہے ہیں، 5 وہاں پڑھ رہے ہیں، 10 وہاں پڑھ رہے ہیں، مختلف ٹولیوں کی صورت میں پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ کل جب میں آؤں تو سب ایک ہی امام کے پیچھے نماز تراویح ادا فرما رہے ہیں۔ تو جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اگلے دن آئے آپ نے دیکھا کہ سب ایک ہی امام کے پیچھے نماز تراویح ادا فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ھذا بدعۃ حسنۃ، فرمایا کہ یہ بہت ہی اچھی اور بدعت حسنہ ہے، کتنی کی اچھی بدعت ہے کہ سب ایک ہی امام کے پیچھے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ جواب ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ نماز تراویح 8 ہے، نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، حضور نے پڑھی ہے تو حضور نے صرف 3 دن جماعت کے ساتھ ادا فرمائی، لیکن حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلا وہی سیدھے راستے پر ہے اور وہی عقائد حقہ اہل سنت والجماعت پر ہے۔